امام کا بھی پڑھ جانے جی حضور آپ کا حکم سارا کرو امام مالک بادشاہ دا نوکر نہیں سی ملے 93 ہجری چ امام مالک کا 194 ہجری چ امام بخاری یعنی 97 سال کا امام مالک تو کتنے سال نبی پاک کے 184 سال بعد پیدا ہے اور سب سے قریب زمانہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سیاق 150 ہجری میں امام صاحب بھی اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے اونچے حضرت امام شافعی حضرت امام مالک کے شاگرداں اور حضرت امام محمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد حضرت امام مسلم امام بخاری کے شاگرد چھوٹے صرف 6 سال میں 200 ہجری چ امام مسلم بن حجاج کتنے ہجری چ حضرت مالک نے جب امام مالک کا دروازہ کھٹکایا کہتے جی آپ کے بادشاہ کھڑا مدینے کا بانی خلیفہ منصور دا جعفر بن سلیمان ایک وزیر کہتے جی دسو کہتے جی موقع آیا والی مکہ کا کیس بچے نے لگی دین سکھا کہتے ہوں بادشاہ تے دین لبے گا کیسی گل تھی کہتے ہیں اتنے سویرے بھیجا جی بچے اپنا کاری لیا بھی ترجمان لیا کہتے جی میرا کاری کوئی نہیں میں آپ ہی ترجمان امام شافعی سویرے بولے انہیں کا سنا کی ہوتا ہے ساری موتا امام مالک زبانی یاد کر کے سی جیسی زبانی سنا دیتی ساڑھے استاد اتنے مرجد نے کہہ دیا مطالب کرائیو وہ یہ میری میمری کھولے میں ذرا سیٹ فیل کر رہی لیٹ کر بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ایسے ایسی بولے مطالعے میں بھی نہیں بیٹھنا پسند کرتے ہم تو اللہ کی قسم یہ نقبۃ الحدیث یہ 40 یہ 40 حدیثیں بھی نہیں یاد کرتے ابھی کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اسی تے اہلیاں کو باتاں نال بھی حدیث انہاں دی شان میں کچھ موتا امام مالک ساری زبانی یاد ساری ساڑھے منڈیاں موبائل پڑھاؤ قسمیں ایج ایک اکھ سارے دے نمبر زبانی پڑھتا ایک کافی رچی تے امام مالک حرام ہے ایک دن امام شافعی پڑھن دے نے تے حدیث لکھن دے نے تے امام صاحب لکھا رہے نے صاحب دا تنکا لیا زبان دا لب لیا تے اپنے بازو اے میرے بازو پر ویکھنا تے سارے بازو تے اینج کر کے نا امام صاحب بازو دے تے امام صاحب حدیث لکھتے پہنے اور جناب منظر کیسا ہوئے گا امام صاحب نے اپنا بازو اینج کر کے کیتا تے ایک صاحب دا تنکا لیا تے لب لیا تے اینج حدیثاں لکھی جا رہے ہیں تو امام مالک کی نظر پہ گئی پر امام مالک نے مقبر رسول سی کہ اپنی حدیث پڑھا دیا کسی نے گل نہیں سی کر دے تے کسی نے ٹوک دے بھی نہیں سی دے ساڈے ورگے استاد ہوندے تے پٹی تے سوٹی چلا اپنی زبان دا لب لیا زمین دا دردی سب دا تنکا لیا تے بازو تے حدیث لکھی حدیث لکھ کے بیٹھے نے تے امام صاحب بول پہ او ادھر آئے نا محمد برادری سے وہ تم شاطہ کر رہے ہیں استاد جی نہیں کہنے پھر کی لکھن دیا زبان تے استاد جی کچھ نہیں جو تسی حدیث بیان کر رہے سو میں ساتھ تنکے زبان دے لب نہ اپنے بازو تے حدیث لکھ رہا
جے سننی ہے تے میں سنا بھی سکدا ہے تے کہندے نے بیٹا کتوں چا سبحان اللہ پتر تو میرے کو قلم مانگ لینی سی چمڑا مانگ لینا سی سائی مانگ لینی سی کہ استاد جی میں جدوں دی حدیث پڑھی کہ نبی پاک سواری تے بیٹھیا تسمہ بھی زمین تے گردا تے کسی اگے سوال کرنا پسند نہیں کرتے سی تسمہ بھی اپنا اتر کے آپ کرتے سی تے میری ماں نے مینوں دعا دیتی سی اللہ میرے پتر نو کسی دا محتاج نہ کری میں تے اس واسطے تہاڈے اگے سوال نہیں کیتا کہ میرے نبی نو سوال کرنا پسند نہیں سی تے میں اللہ نال حدیث لکھ لی امام مالک دی اکھاں ڈر گئیاں او لوگو علم کنا نے اثر کیتا مصطفیٰ دا کہنے لگے اللہ نے قیامت میں میرے پوچھ لیا کہ دنیا تے مالک کی چھڑ گیا ہے تے میں کہاں گا میں امام شافعی جیسا شگرد دنیا تو چھوڑ دوں ساری زندگی شکوے چ کر دے سوالا چ کر دے اور قرآن بولو بھائی بچی سے گلا کرتے ہو آج کی کام پایا ہے آج دن زیادہ پائی ہے نمک پتہ نہیں امام شافعی نے قلم کرنا بھی پسند ہم بہانے سے لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے رہتے ہیں کہ جی مجھے یہ لے دو نہیں جس کا دین سنا رہا ہے اس کو فکر نہیں ہے تیری میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں جدھر آپ دین پڑھتے ہو اس گاؤں کے لوگوں کے پاس جا کر کبھی پانی کا بھی سوال نہ کرنا دوسرے گاؤں میں جا کر جو سے پانی پی لینا تاکہ یہ گاؤں والے اس مدرسے کو بوجھ نہ سمجھے کہ یہ مولوی کتوں سڑے پیش پہ گئے اللہ انشاءاللہ آسمان سے آپ کی مدد شروع کر دے لوگ ادھر آ کے دیکھے جائیں آپ کسی کے دروازے پہ نہ جائیں کہ آج بچے بھوکے بیٹھے ہیں میں اپنی سلام میں یہ کھانا بنایا ہے جب کرونے کے دنوں سے میں کیا میں بند بندی کرنا تیرے ہی نے میں کہڑے چلے ہیں تو ہی دیتے ہیں لوگوں میں ماں باپ فوت ہو گئے تو جانے میرا کام جانے اللہ سارے کام چلے یہ جو میں حکمرانوں کے سامنے اتنا بول پڑتا ہوں آپ کو پتہ کیوں پڑھوں میں نے کبھی کسی سے مفاد حاصل نہیں بڑے بڑے کبھی میڈم کو خطاب کیا نواز شریف کو کیا اور دیکھنے میں کسی نہیں کرتا آپ کی بات ہے جو بھی پارٹی ہے ٹھیک ہے دیکھی جائے اللہ اپنے بندوں کے ذریعے لوگوں تک حق زندہ رکھتا ہے امام مالک نے مشکل وقت آ گیا بچوں وہ خلیفہ جعفر بن سلیمان وہ اور ایک لڑکی لنگی تھی خوبصورت بڑی سنا پترو خوبصورت لڑکی گزری اس دور میں موبائل کا دور نہیں تھا رہتے اور سیدھا نمبر ہی مانگ رہے انہیں وزیر امشیرہ نے کیا پتا کرو یا لڑکی کا مدینہ چھوٹا جا سی ہوں بھی مدینہ پھریے نا تو زور پڑھ کے نکلو اصل پھر تک سارا مدینہ پھر مسجد نبی میں ساری اپنی شوق ہوتے میں نے ایک میرے بندہ کہتا ہے یار مدنی صاحب گل کی ساری مسجد سے چکر لایا میں کہ ایک کو نیت لایا کس سے جگہ تے حضور دے قدم لگے ہوں گے کسی قدموں کی زیارت کر لی حضرت امام مالک اپنی امامت کر رہے مسجد نبی سے انہوں نے کہا جی وہ تو فلانے کی بڑی ہے کواری تو ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کواری نہیں بھی نا اب میرا دل آیا ادھر ہی کر ٹھیک ہے انہوں نے کہا میرے قانون کی گئی انہوں نے کہا ان کا طلاق دے جناب فتوا لایا جبری طلاق امام مالک کو گل چلے گی
امام صاحب کہتے ہیں ساری عمر پیغمبر دے دین دے انہاں دی نام تے عزت کمائی اج قربانی دین دا ٹائم آ گیا کی کہندے کہندے جی جناب فتوا دو کہ جبری طلاق بالکل جائز ہے امام صاحب دی اکھاں گل پئیاں ساری رات سجدے پہ صبح کے خطبہ مسجد نبی دے منبر تے دیتا کہندے لوگو جبری طلاق کل بھی حرام ہے آج بھی حرام ہے تے جاؤ جا کے اعلان کر دو مدینے چ امام مالک وقت دے حاکم نال نہیں کھڑا ہویا محمد مصطفیٰ دی حدیث نال کھڑا ہویا اسی پنڈا جو وڈیرے بندے دی عید لیٹ کر کے یہ فلانا نہیں آیا تو پرانا نہیں آیا بھائی آئمہ دین کو کوئی بندہ کہے کہ اگر حدیث کے خلاف چلتے تھے تو پھر حدیث بچائی کس نے آپ کو آئمہ دین سے بڑھ کے حدیث کا محب کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے تو صحابہ سے تبع تابعین سے حدیث سن کے ہم تک پہنچائی انہوں نے مخالفت کرنی تھی حدیث کی جنہوں نے خود حدیث سے جمع کی حضرت امام مالک کے خلاف فتویٰ جاری ہو گیا ان کو مسجد نبی سے فارغ کرا گدے پہ بٹھا دیا چہرے تے کالک مال دیتی اور ایک لوگ جو گزرتے پہلے مدینے دے لوگ کھڑے نے لوگ تے اپنی شناخت چھپاتے رہنا کہ منہ کالا ہوا امام صاحب نے اپنے امام دا پلو پکڑیا تے ایج کر کے منہ صاف کر کے دے لوگو انس میں مالک نے یاد رکھیا جے جو مرول مالک میں انس انہوں یاد رکھیا جے میں تاڑے سامنے مسجد نبی دا امام ہے میں بادشاہ نہیں کھڑا ہویا میں محمد کی حدیث دے نال کھڑا ہویا آج مختارہ مائی کیس کی فریاد مختارہ مائی کیس کے قریب علاقے میں بولو مختارہ مائی کیس بچے تمہیں تو نہیں یاد یہ بڑے لوگوں کو یاد بڑا مشہور یاد بولو نا اسے مختارہ مائی چتوئی کا علاقہ ہے یہ بات سنیں اگر اس دور میں امام یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کو کیا لگا یہ سیاست بات کرتے ہیں کوئی الو جو بٹھے ہو اور یہ امام مالک کو کیا لگے اگر بادشاہ نے جبری طلاق کا فتویٰ مانگا تھا تو جس نے دیا تھا دینے تھے اگر امام مالک نہ کھڑے ہوتے تو آج تمہاری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہونی آج جو پاکستان میں تیری میری عزت محفوظ ہے وہ امام مالک کے اس مسئلے کے بارے انہوں نے حدیث رسول پیش کی اس کا مطلب ہے امامت جاتی جائے خطابت جاتی جائے مگر کھڑا حدیث رسول کے ساتھ ہونا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے جنہوں نے ساری زندگی حدیث رسول تابعین سے اکٹھی کر کے تبع تابعین سے صحابہ سے ملاقات کر کے ہم تک پہنچایا ہے اب ہم کہہ دیں کہ ہم ان سے بھی اونچے یہ ہماری کام کیا ہے بھائی میں تو کہتا ہوں ہم آئمہ دین کے پاؤں کے ہاتھ جیسے نہیں گے کیونکہ انہوں نے تب دین اکٹھا کیا جب نہ موبائل کا دور نہ پی ڈی ایف کا دور نہ میسنجر کا دور نہ واٹس ایپ کا دور نہ کوئی جناب فیس بک کا دور نہ کوئی نبی یہ بزنس مینی کا دور انہوں نے بھوکے کاٹ کاٹ کے پیغمبر کا دین چلا میں پھر کبھی آیا نا تو آپ کو محدثین کی ساری زندگی سناؤں گا کہ ہم تک دین کیسے پہنچے آج تو صرف میں آپ کو نا اشارہ سمجھا رہا ہوں حضرت امام شافعی پر جنہ کو پڑھے امام مالک بھی حدیث نہ کھڑے ہوئے ایک دن امام محمد دے گھر گئے تے رستے دے اندر امام شافعی کی جیب کٹی گئی بولو کی کٹی گئی زیادہ راہ گیا ساڑی کٹی جاندی تے اسی جویں جلان کرا کے کٹھے کرا لینے جی میرے انہیں نے تو بولو
آپ نے کئی منگل کا طریقہ ہوتے چوکس کرے دے وہ جی میں لاہور جانا ہی میری جیب کٹی گئی بھی پڑا امام صاحب امام احمد کر گئے امام کہنے میں بیٹی اج میرے پر وقت کا امام آ رہا ہے امام محمد بن ادریس امام شافعی آ رہے بیٹی بڑی خوش یعنی میں شخصیت میں دیکھوں جدے واسطے میرا بابا تہجد وچ دعا کرتا ہے ہن تو مولوی ہے جڑا مولوی تہجد دعا کرے میرے مرد بھی تو ضرور کرے سچی گل کر رہے ہیں سارے میرے کو مولوی بیٹھے تسی ادھر مولوی کامیاب بننا ہے ادھر تیرا کلاس فیلو پرلے کمرے چ ستا ہوئے تے تو ادھر ستا ہوئے تے سویرے جاگ آوے تے وضو کر کے تہجد دے ڈبل نیتے ہون تے پھر تو دعا کرے اللہ اس میرے بھائی نو اینا علم دے دے کہ دنیا چ علم بندا پھرے اللہ دی مشکل آسان کر دے اللہ سبحان تے اعلان کردا فرشتو آج میرا بندہ جڑا میرے بندے دی پشت وچ دعا کر رہا ہے تے میں اونوں ایک بندے ول ویکھاں کہ دی اعلی ذاتی ول ویکھاں او ویکھن نہیں گیا تے دعا کرا رہا ہے تے جا ہن میری دعا پوری کر دے بندے مولوی تے جلسے والے دعا کرنے یا اللہ کرنی سی تے جلسہ سپیکر ہی سٹ ٹرانسفارمر ہی سٹ ہاں جی کئی اڈے اترے نے آپ تارا چھیلوں یہ آج کے مولویوں کی بات ہے مگر اس دور کے مولوی کی بات سنا رہا ہوں وہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل آئے رنگ پیلا پیار روٹی ضرورت تو زیادہ کھاتی امام صاحب نے روٹی نہ ضرورت تو زیادہ کھاتی ضرورت تو زیادہ بیٹی رہا ہوئی اللہ تعالیٰ کی خراب تو تھوڑی ہوئی زیادہ کھاتی عشاء دی اذان ہوئی امام صاحب دے پیچھے نماز پڑھی امام احمد نے جڑی قرآن دی تلاوت کی امام شافعی سنی بیٹی نے لوٹا مسلح رکھیا سویرے اٹھ کے تہجد پڑھی جو ستے فجر دی اذان ہوئی الصلاۃ خیر من النوم سبحان اللہ ماں امام صاحب بچے مسجد گئے نماز پڑھی واپس آئے پھر ناشتہ آج کے بیٹی کے دن میں تہجد پڑھی نہ انہوں نے روٹی تھوڑی کھائی بنی اللہ کے لیے امام شافعی کہتے ہیں بیٹا جب میں تیرے گھر آیا میرا پیٹ نال لگا سی سوکھ کے تو خشک سرنگا پیلا سی جیستا جی کہنے میری جیب کٹی گئی میں کسی کے ہاتھ نہیں کیتا سوال نہیں کیتا وہ ترس کھا کے روٹی دیتی میں ایک برکی کھا دی دو روٹیاں دیتی ایک برکی کھا دی کہنے استاد جی تسی کھا لینا سی کیڑا منگی سی انعام دیتی سی کہنے ایک کوشر سی قرآن دی نصیحت سی حرام کھا کے اپنے پیٹ دی اگ بجھانی ہے جنا حرام دا لقمہ بھی نہ پے کھا لینا تے جان بچانی ہے اس نس دی وجہ تو کھا دیے برکی کہنے استاد جی تجھی کیوں نہیں کھا دی کہنے ڈر ہوندا سی کہ حرام دا لقمہ میرے پیٹ چلا چلا تے کہنے جڑی ساری رات میں تو تلاوت عشاء لے کی تھی میں ساری رات ستا نہیں میں اس قرآن تے غور کردا رہا تے 108 مسئلے مراد قرآن جو عکس کر رہے ہیں امام دی بیٹی اچھی دی رو رہی امام احمد ابن بھج کے اندر گئے ابن انبل تے کہتے بیٹی کیوں رو رہی ہے ماں حاضر ہی یہ کیا ہے ساڑھے کلپنا آیا تو رو رہی آندھی ابا جی آج پتہ لگا ہے واقعہ امام شافعی تاریاں دعاواں دے مشتاق ہیں اس لیے تسی تہجد وچ انہاں دی دعا اہی جدی مرضی شاید پئی ہوئے پر بڑا پھاڑا پکا کے پھر آنے اوے تیری سی ارے خبر دی نور پھڑ کے نہ دے جان کے آپ ہی بڑے لمبے نے سندر کاری جتوں مرضی میری چپ جان دے
آ ٹرالی دے پیچھے گنا تے سواب سمجھ کے کس انہاں دے ابے دا زیور بیچ کے چلایا فیصلہ باد دے نال 100 چک کا ایک چک کے اندر نال ایک لڑائی پئی بھائی موسم میرا یار ہے تو دی مینوں سدیا کہندا جی اوتھے ایک بندے نے کہا جی ساڈے پنڈ کٹیاں ملدیاں دیہڑے ایک بندے نے کہا جی کٹیاں دیہڑے نے دیہڑا سنے کو اب ممی ڈیڈی دیہڑا دس دیہڑا کہڑا انہوں نے کہا جی دیہڑا پینا وہ چلے انہوں نے کہا جی کٹیاں دینیاں انہوں نے کیوں نہیں کہا دیہڑا پا انہیں کہا کہ انہیں کہا جب اوپر لگیاں دو تیریاں جو میریاں لے جاتے وہ 4 کٹیاں لے کے آ گیا جب کٹیاں لے کے آیا نا تو 8 دن بعد انہیں ایک کٹی بیچ دی وہ کہ کمری ماری جا کے بھی تاڑی کٹی کو نے بیچ دی سپ نکلے جان کرے سوچو بڑی سونی میں گل سمجھا رہا سا یہو جہے بندے پل سے ٹریفک جام کرنے وہ لوگ کھیلتے بھی خرچے نے کی ہو گیا گل کتنی سونی میں سمجھا رہا سا کہ امام شافی اینے ایماندار کے ایک لقمہ کھاتا پیٹ کی اگ بجھانا اسی جو آندا بڑا آئیے آخری برج نے پوچھنا ہے کتوں آئی چیز آخری انہیں کہا جی بھائی کٹی لئی ویٹ وہ بچے آئے انہیں کہا وہ ناظم سی اتنے عبد الطیف رائی انہیں کہا بھی کرنے ساتھ کاٹا وہ چلے گئے ان رائیاں نے فیصلہ کیا انہیں کہا ہاں بھائی کٹیاں لیا دیا انہیں کہا 100 رکھ دیا انہیں کہا بچے لا تو مکڑیا نہیں کنیاں لیا دیا 4 انہیں کہا کیویں لیا دیا انہیں بچنا بچ کر نہیں کرنا توجہ بھی توجہ انہیں کہا کنیاں لیا دیا بولو انہیں کہا 4 انہیں کہا کیویں لیا دیا انہیں کہا یہ نہ پوچھو جنہاں دتیاں انہیں کہا ہی تیارے دتیاں بھی جدوں پلن گئیاں جوان ہو گئیاں سورن گئیاں کٹی کٹا دین گئیاں تے 2 تیریاں انہیں کہا جی انہیں کہا جناب میں اپنی ویچی انہاں دیاں بچیاں نے انہاں دیاں پالاں گا جوان کراں گا کٹی کٹا دین گیاں لے جان نہیں بھیجدا تے ہنے لے جان انہیں کہا جی انہاں دا میرے تے بھیجدا نہیں انج دے ایماندار بھی ہے اس طرح ایماندار بھی دیکھتے ہیں 2025 ماڈل تو کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا علم حضور کا علم امام بخاری کی رستے میں تلاشی ہونے کا واقعہ سنا ہے پیسے گنے لوگوں کے سامنے فیصلے نال ایک بے ایمان کچر بیٹھا انہیں سر گن لے انہیں روڑا پاتا اج میں 3 کلومیٹر میں پچھوں آیا انہیں روڑا پاتا وہ میری جیب کٹی گئی امام بخاری پریشان ہوئی تلاشی ہوئی امام صاحب تک پہنچے تو پہلا امام صاحب نے سارے پیسے دریائے سمندر سو باہر گئے انہوں نے کہا تاکہ کل پیسے میں دینے سی آئے نہیں کچھ سٹے کتھے کہنے نے تینوں نہیں پتا بشاکا میرے پر پیغمبر دا دین ہے میں جمع کی دیاں نے حضور دیاں دیساں میں بیٹھے آج اگر تلاشی دے دوران پیسے میرے پر نکل آئے کسی نے میری گل پہ یقین نہیں کرنا تے جڑا پیغمبر دا دین میں اپنے سینے سے جمع نہیں کرنا لوگوں نے کہنا پتہ نہیں یہ بھی گل جھوٹی ہے میں حدیث رسول دوں محفوظ رکھنے واسطے اپنے سینے جلا دی امانت نو محفوظ رکھنے لی تے اگے پہنچان واسطے اپنا ظاہری نقصان برداشت کر لیا وہ میں پیسے چپ کے دریا سے سٹ دیتے کہ اللہ دا دین بچ جاوے میرے پیسے جاندے تے میرے بچوں تسی آپ بچے نہیں تسی کسی نوں گال کٹو گے جڑا تیرے کو علم نے لوگ کی ہوتے تے یقین نہیں کرنا تو کسی نوں ٹھگی مارے گا لوگ تیرا سارا دین جھوٹا کر دیں گے
کہ ویکھیا بڑا مال بھی یہ گل تے کالا یقین کرنا کالو بندے نوں ٹھگی ماردا پیا آپ نے ان کے قدم رکھنا ہے تاکہ لوگ آپ کے علم کو ایسے ایکسیپٹ کرے بس بھائی آج تک میں مارتا نہیں ویکھیا وہ گل کرے ٹھیک ہے تو کتنے بچے وعدہ کرتے کہ ہم اپنے کردار کو سنبھال کے رکھیں باقی بات اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم